السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 206 تا 210 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع فرمانے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے میں، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی بچلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آ چکے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کاہے کے انتظار میں ہیں، مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے چھائے ہوئے بادلوں میں، اور فرشتے اتریں، اور کام ہو چکے، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دی، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اب تفسیر کل والی جو تلاوت اور ترجمہ تھا اس کی تھوڑی سی تفسیر رہتی ہے، پہلے اس وہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر آج کی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج دعا کرنے والوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی تھی، آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ دوسرے وہ ایماندار جو دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ مسئلہ: مومن دنیا کی بہتری جو طلب کرتا ہے وہ بھی امر جائز اور دین کی تائید و تقویت کے لیے، اس لیے اس کی یہ دعا بھی امور دین سے ہے۔ مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ دعا کسب و اعمال میں داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی دعا فرماتے تھے: اللہم آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار۔ ان قریب قیامت قائم کر کے بندوں کا حساب فرمائے گا تو چاہیے کہ بندے ذکر و دعا طاعت بھی جلدی کریں۔ ان دونوں سے ایام تشریق اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور رمی جمار کے وقت تکبیر کہنا مراد ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ دو فریق تھے، بعض جلدی کرنے والوں کو گناہ گار بتاتے تھے، بعض رہ جانے والوں کو قرآن پاک نے بیان فرما دیا کہ ان دونوں میں کوئی گناہ گار نہیں۔ شان نزول یہ اور اس سے اگلی آیت
اخنس بن شریک منافق کے حق میں نازل ہوئی، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا اور اس پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ مسلمانوں کے مویشی کو اس نے ہلاک کیا اور ان کی کھیتی کو آگ لگا دی۔ گناہ سے ظلم و سرکشی اور نصیحت کی طرف التفات نہ کرنا مراد ہے۔ آج کی تفسیر یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شان نزول: حضرت صہیب ابن سنان رومی مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مشرکین قریش کی ایک جماعت نے آپ کا تعاقب کیا تو آپ سواری سے اترے اور ترکش سے تیر نکال کر فرمانے لگے کہ اے قریش، تم میں سے کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک کہ میں تیر مارتے مارتے تمام ترکش خالی نہ کر دوں، اور پھر جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے اس سے ماروں، اس وقت تک تمہاری جماعت کا کھیت ہو جائے گا۔ اگر تم میرا مال چاہو جو مکہ مکرمہ میں مدفون ہے تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دوں، تم مجھ سے تعرض نہ کرو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ نے اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور نے تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ جاں فروشی بڑی نافع تجارت ہے۔ شان نزول: اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد شریعت موسوی کے بعد احکام پر قائم رہے، شمبہ کی تعظیم کرتے، اس روز شکار سے اجتناب لازم جانتے، اور اونٹ کے دودھ اور گوشت سے پرہیز کرتے، اور یہ خیال کرتے کہ یہ چیزیں اسلام میں تو مباح ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں، اور توریت میں ان سے اجتناب لازم کیا گیا ہے، تو ان کے ترک کرنے میں اسلام کی مخالفت بھی نہیں ہے، اور شریعت موسوی پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے احکام کا پورا اتباع کرو، یعنی توریت کے احکام منسوخ ہو گئے، اب ان سے تمسک نہ کرو۔ اس کی وساس و شبہات میں نہ آؤ، اور باوجود واضح دلیلوں کے اسلام کی راہ کے خلاف روش اختیار کرو۔ ملت اسلام کی چھوڑنے اور شیطان کی فرمانبرداری کرنے والے جو عذاب پر معمور ہیں کہ ان کے انبیاء کے معجزات کو ان کے صدق نبوت کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا شاہد کیا۔ اللہ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں جو سبب رشد و ہدایت ہیں، اور ان کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیات ہیں جن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور حضور کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے۔ یہود و نصارہ کی تحریفیں اس نعمت کی تبدیل ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں اس کی تفسیر تمام ہوتی ہے، اور ہم اس کلام مقدس جو ہم نے آج تلاوت فرمائی ہے، جو ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے تمام ناظرین، معزز دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے انتہائی تہ دل سے استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کے لوائقین کو، آپ کے دوستوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور احادیث نبویہ کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے، کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام
مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب کے خزانوں سے ان کی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پروگرام جاری رکھنے کی توفیق اور استحکام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میں جاتے جاتے اپنے تمام دوستوں سے یہ استدعا کروں گا کہ ضرور میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی آپ تلقین کریں کہ وہ اس چینل کو ضرور لائک شیئر کریں، کیونکہ اس قسم کے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم پروگرام سوشل میڈیا کے اوپر ہیں جو صرف اور صرف قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔